پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر باڑ اکھاڑنے کے معاملے کو سفارتی ذرائع سے حل کر لیا جائے گا۔ اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ پاکستان اس معاملے پر خاموش نہیں ہے اور افغانستان میں طالبان حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان افغانستان سرحد پر باڑ اکھاڑنے کا پہلا واقعہ 18 دسمبر کو پاکستان کی جانب سے افغانستان کی صورتحال پر بلائے گئے OIC کے وزراء خارجہ کی کانفرنس کی میزبانی سے ایک روز پہلے پیش آیا تھا۔ پچھلے چند ہفتوں میں افغان طالبان اہلکاروں کے ہاتھوں ڈیورنڈ لائن پر پاکستان کی جانب سے لگائی جانے والی باڑ اکھاڑنے کے مختلف واقعات کی کئی ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں۔ اتوار کے روز افغان وزارت دفاع کے ایک ترجمان نے باڑ لگانے کے منصوبے پر تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان کو ڈیورنڈ لائن پر باڑ لگانے اور لائن کے دونوں اطراف بسے قبائل کو تقسیم کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پاکستان کی جانب سے اس سطح پر رد عمل پہلی بار سامنے آیا ہے۔ جو اس کو اچھالنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اس کو اچھالنا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے، لیکن جو ہمارے انٹرسٹ ہیں ہم اس کو پروٹیکٹ کریں گے۔ بڑی واضح پوزیشن ہے، ہم کسی کیمپ پالیٹکس کا حصہ نہ تھے نہ بننا چاہتے ہیں۔ پاکستان نے بہتری کے کردار میں پہلے بھی رول پلے کیا۔ چین کے ساتھ ہمارے تعلقات کی اہمیت سے امریکہ پوری طرح واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ ہمارے چین کے ساتھ کیسے تعلقات ہیں، یہ زیرو سم گیم نہیں ہے۔ گزشتہ ہفتے ویو 360 میں ہماری اسی موضوع پر افغانستان کے لیے سابق پاکستانی سفیر رستم شاہ محمد سے بات ہوئی تھی۔ ان کے خیال میں یہ صورتحال پاکستان کے لیے ایک سیٹ بیک تھا کہ طالبان کے کنٹرول والے افغانستان میں سرحد پر یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں۔ طالبان، جہاد، افغانستان، خطے کے لیے امریکی پالیسی جیسے امور پر کئی کتابوں کے مصنف احمد رشید صاحب اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ ان کی سن 2000 میں چھپنے والی کتاب طالبان، ملیٹنٹ اسلام، آئل اینڈ فنڈامنٹلزم ان سینٹرل ایشیا کا دنیا کی 22 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا، جبکہ اس کی 15 لاکھ سے زائد کاپیز بھی اب تک فروخت ہو چکی۔ بہت شکریہ احمد صاحب ہمیں وقت دینے کا۔ سرحد پر پاکستان کی جانب سے لگائی گئی باڑ اکھاڑے جانے کے جو واقعات ہیں، طالبان اور پاکستان کے درمیان کے تعلقات کس حد تک متاثر ہو سکتے ہیں اس سے؟ تھوڑی سی ہسٹری ضرورت ہے۔ جب سے ڈیورنڈ لائن بنا تھا 1893 میں، انگریزوں نے نکالا تھا، کوئی افغان حکومت نے ڈیورنڈ لائن کو کبھی تسلیم نہیں کیا ہے، مانا نہیں ہے۔ اور جو انڈیا تھا اور پھر جو انڈیا کا ڈیوائیڈ ہو گیا، پاکستان بنا، پاکستان نے بھی شروع سے کہا ہے کہ یہ ڈیورنڈ لائن جو ہے یہ فائنل لائن ہے اور یہ بارڈر ہے دونوں ملکوں کے درمیان۔ اب اگر ہم دیکھیں ابھی اس زمانے میں نجیب اللہ کا رژیم تھا، کمیونسٹ رژیم تھی، اس سے پہلے بادشاہ تھا ظاہر شاہ، نجیب اللہ کے بعد مجاہدین آئے، پھر طالبان آئے، پھر امریکن کا سپورٹ کے ساتھ ایک حکومت بنا تھا، مگر کبھی کوئی افغان حکومت نے کبھی یہ نہیں مانا ہے کہ ڈیورنڈ لائن جو ہے وہ اصل بارڈر ہے پاکستان افغانستان کے درمیان۔ اور تو ایک تو یہ بات ہے کہ یہ طالبان ایک ہسٹری کو فالو کر رہے ہیں، اپنے افغان ہسٹری کو فالو کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے طالبان ابھی بہت ضرورت ہے کہ وہ اپنے فائٹرز کو یہ دکھائیں کہ ہم پاکستان کے محتاج نہیں ہیں، ہم بلکہ آزاد ہیں، ہم اپنی حکومت چلا رہے ہیں، ہماری اپنی فارن پالیسی ہے۔ وہ ذرا اپنے آنکھوں دکھانے کے لیے کر رہے ہیں کہ وہ یہ کوئی نہیں کہے باقی افغانستان میں کہ طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے محتاج ہیں یا پاکستان کے چمچے ہیں۔ تو یہ اپنی کیا صرف افغانستان کے جو آپ بات کر رہے ہیں کہ افغانستان کے جو چمچے ہونے کا یا اس اینگل کو وہ ڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، اس اوور آل آئیڈیا کو ڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، یہ صرف ان کی انٹرنل کنزمپشن کے لیے ہے یا دنیا کو دکھانے کے لیے بھی ہے اس میں؟ دونوں، مگر میرے خیال میں زیادہ ان کی انٹرنل کنزمپشن کے لیے ہے، اور اس وجہ سے اور پھر یہ اٹھتا جاتا ہے اور پھر یہ لیٹ جاتا ہے یہ معاملہ۔ تو پاکستان کو میرے خیال میں بہت صبر کے ساتھ کام کرنا چاہیے، اس کو زیادہ اچھالنا کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ طالبان کا نہ پاکستان کا۔ افغانوں کو آپ جگہ دیں کہ وہ سانس لیں، اپنی پالیسی بنائے، اپنی پالیسی دکھائے اپنے قوم کو کہ ہماری پالیسی یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے سامنے ہر بات پہ ہم مان جائیں گے یا لیٹ جائیں گے۔ تو یہ ایک میسج جو بیسیکلی دینا چاہ رہے ہیں
احمد صاحب ایک چیز اور اگر ہم کچھ ہفتے پہلے دیکھتے ہیں تو طالبان کی جانب سے یہ تسلیم کیا گیا کہ وہ پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے بیچ مفاہمت کی کوششیں کر رہے ہیں. 1 ماہ کی جنگ بندی بھی ہوئی لیکن پھر ٹی ٹی پی نے اسے توسیع دینے سے انکار کر دیا. تو کیا مطلب لیا جائے اس کا کہ افغان طالبان کا ٹی ٹی پی پہ اثر و رسوخ نہیں ہے جس کی پاکستان کو توقع تھی, یا یہ کہ وہ یہ اثر و رسوخ استعمال کرنا نہیں چاہ رہے ٹی ٹی پی پہ؟ یہ بہت اہم سوال آپ نے کہا ہے, اور جب سے طالبان حکومت آئی ہے کابل میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو ایکٹیویٹیز ہیں پاکستان میں فوج کے خلاف وہ اور بھی ایسکلیٹ ہو رہے ہیں. پچھلے دن 4 فوجی مارے گئے تھے ایک دن میں, اور ہر دن کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے, 1 یا 2 پاکستانی فوجی شہید ہوتے ہیں, اور یہ بہت پریشانی کی بات ہے. اور اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ طالبان افغانستان میں ٹی ٹی پی کو بالکل کنٹرول میں نہیں لائے ہیں, اور بلکہ ہم کو یہ بھی سننے میں آیا تھا, ذبیح اللہ مجاہد ایکٹنگ انفارمیشن منسٹر نے یہ کہا تھا کہ ٹی ٹی پی کی کنٹرول ہماری اوپر نہیں ہے, وہ پاکستان کی ذمہ داری ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چلتا رہا تو یہ بہت پیچیدہ ہو سکتا ہے صورتحال پاکستان اور افغانستان کے درمیان. اس لیے طالبان نے تو وعدہ کیا تھا دوحہ میں کہ وہ غیر آؤٹ سائڈ ٹیررزم کو نہیں سپورٹ کریں گے, اور وہ جو ٹیررسٹ جو افغانستان میں ہیں ان کو وہ نکال دیں گے. ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو رہا ہے, ٹی ٹی پی اور سختی سے حملے کر رہے ہیں. رائٹ. ابھی عالمی برادری نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا. افغانستان کے اندر طالبان کا کوئی ٹھوس حکومتی ڈھانچہ بھی نہیں ہے, کوئی آئین نہیں ہے, تو افغان حکومت کی شکل کیا ایسی ہی رہے گی؟ طالبان اس طرح کام چلائیں گے کیا؟ افسوس کی بات کہنا ہے کہ لگتا تو یہی ہے کہ ایسے ہی چلے گا. طالبان اب اگر میں شروع میں 1993 سے میں طالبان کو فالو کر رہا ہوں, ان نے کبھی ایک بحث بھی نہیں چڑھی ہے اندر کہ آئین ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, کیسے ہونا چاہیے. لوح جرگہ کے بھی خلاف ہیں, آئین کے خلاف ہیں. اب کس سسٹم کا گورنمنٹ ہے وہ راضی ہوں گے؟ اگر آپ پہلے سسٹم دیکھیں تو بس یہی ہے کہ ایک ملا عمر تھے ایک زمانے میں, وہی سارا کچھ چلاتے تھے, اور ایک شورا تھا. اب ہمارے یہ جو نئے لیڈر ہیں طالبان کے, یہ آپ نے نظر بھی نہیں آئے ہیں, ان نے کوئی آمنے سامنے کیا بھی نہیں ہے اپنے سپورٹرز کے ساتھ یا افغان حکومت کے افغان قوم کے ساتھ. ابھی ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کنفیوژن جو ہے یہ اسی طرح سے چلے گا؟ بہت بہت شکریہ احمد رشید صاحب ہم سے بات کرنے کا اس حوالے سے, اور جس طرح کی سچویشن افغانستان میں ہے اس پہ ہمیں ڈیٹیل میں انالیسس دینے کا.